قیام پاکستان کے بعد جو نسل آئی اور خاص طور سے ابھی کی جو پیڑھی پروان چڑھ رہی ہے اس کو بڑا کنفیوز کر دیا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں نہیں قائد اعظم تو بڑے مولوی تھے, کبھی ہم کہتے ہیں نہیں قائد اعظم تو بہت سیکولر آدمی تھے, وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے. تو یہ کنفیوژن کہاں سے آئی پھر؟ میں نے یہی شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے اوپر جو ظلم ڈھایا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا. یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہونے دیا کہ ایکچولی کیا مقاصد تھے پاکستان کے قائم ہونے کے. جی. اس کو کہیں سے یہ آواز اٹھی کہ یہاں اسلام نافذ ہونا تھا, کہیں سے آواز یہ اٹھی کہ سرکاری سطح پر مذہب اسلام ہونا تھا, اور کہیں سے آواز یہ اٹھی کہ صاحب سیکولر ہونا تھا. ہم اسی کے اندر کھوئے ہوئے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں حقیقت کیا تھی. تو جب تک کہ ہم ایک بات طے نہیں کر لیں گے کہ ہمیں اسلامی قوانین نافذ کرنے ہیں اس ملک میں, بلکہ اس سے بھی پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہے کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں. جی. وہ تو ڈکلیئرڈ بات ہے, کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, لیکن اس کو ذہنی طور پہ ہم تسلیم کر لیں جو ہم نے لکھا ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کر پا رہے. مصلحتیں آڑے آتی ہیں. تو جب ہم یہ کلیئر ہو جائیں گے اپنے مائنڈ میں کہ وی آر این اسلامک ریپبلک, تو پھر یہ ہوگا کہ کتنے عرصے میں اسلامی قوانین ہم نے نافذ کر دینے ہیں یہاں. ٹھیک. اور اس کا پھر روڈ میپ تیار ہو جائے گا, اسلام نافذ ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور تلخ ترین بات عرض کر دوں. کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں آپ دیکھیے, میں نعرہ لگاتا ہوں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ٹھیک, لیکن مجھے آفس میں دیکھیے تو میں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کسی ماتحت افسر کو اجازت نہیں ہے کہ میری رائے سے اختلاف کر جائے. گھر میں دیکھیے, بحیثیت ہسبینڈ کے, بحیثیت باپ کے, مرضی صرف میری چلے گی. ٹھیک. سڑک پر میں جاتا ہوں تو میں کسی کو رائٹ آف وے الاؤ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, میرا رائٹ آف وے ہو یا نہ ہو, لیکن میرا رائٹ آف وے ہے, کسی اور کا نہیں ہے. جتنے بھی رویے ہیں میرے, وہ تمام کے تمام رویے انٹالرنس پر مبنی ہیں. ٹھیک. تو جب ہمارے ذاتی زندگی میں رویے ڈیموکریٹک نہیں ہوں گے تو ہم پولیٹیکل سسٹم کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ٹرو, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح وہی چیز پہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں. اسی طرح اسلام کو لے آئیے. میں 4 پیسے کے مفاد کے لیے دوسرے کی حق تلفی بھی کر لوں گا, میں جھوٹ بھی بول لوں گا, میں دغا بھی دے دوں گا, اور تو اور میں حلفیہ بیان میں بھی غلط بیانی کر دوں گا. تو تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ تو کیا جائے. ہم خود تو ہم اب آخری عمر کو ہیں, لاسٹ لیگس پر ہیں, لیکن جو نوجوان نسل نئی آ رہی ہے اس کو تو اس انداز میں ہم ایجوکیٹ کر دیں کہ کسی بھی جگہ کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا تب وقت کہ میں خود اپنی ذات پر نافذ نہ کروں.